السلام علیکم صاحب. سچ بول کر آپ ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا سکتے ہیں. جھوٹ بول کر یا لوگوں کو جھوٹی امیدیں دلا کر آپ کشتی کو ڈوبنے کا انتظام کر رہے ہیں. لہذا سچ کہیے, سچ سامنے لائیے. دیکھو, اگر تمہارے پاس صحیح حقائق سامنے ہوں گے نا تو تم صحیح فیصلہ کر پاؤ گے, اور جھوٹے حقائق سامنے ہوں گے تو تم غلط فیصلہ کرو گے. میں بڑی تلخ بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, لیکن حقیقت یہی ہے. کیوں؟ یہ کوئی فکشن نہیں ہے, یہ پرانے زمانے کا قصہ. میں ابھی کی بات کر رہا ہوں کہ اس 10 جون کو, چند دن پہلے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں چائنا اور پاکستان نے ایک قرارداد پیش کی کہ BLA اور مجید بریگیڈ جو ہیں ان کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جائے, جس کے جواب میں فرانس, برطانیہ اور امریکہ نے ویٹو کر دیا. نہیں, انہوں نے کہا نہیں, یہ صحیح نہیں ہے. اچھا, اب اس میں چین کو جو سبکی ہوئی وہ تو ہوئی ہوگی, پاکستان میں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے, بالکل مست, بالکل اپنے کام میں غرق ہیں. کرپشن اور ظلم اور اقتدار کو بس ہاتھ میں رکھنا ہے, اور کوئی چیز پورٹفولیو ہے ہی نہیں ان کے پاس. اچھا, اس پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی بات یہ ہوئی, اگر آپ اس کو سمجھتے ہوں, آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوں تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس کے بہت سارے پہلو ہیں, میں جو ٹائم یہاں بچانے کے لیے وہ نہیں رکھوں گا. آپ خود ماشاءاللہ سمجھدار ہیں تو آپ سمجھ جائیں گے. دیکھو, ایک صرف جرنلسٹ کو میں نے سنا, امتیاز گل صاحب, بڑے لائق انسان ہیں, بڑے نفیس انسان ہیں. ان کو میں نے سنا کہ انہوں نے اس پہ بات کی, اور کسی کو نہیں سنا. کتنی اہم بات ہو گئی ہے. کسی جرنیل, کسی بڑے آدمی کو نہیں, کچھ نہیں. اچھا, اب اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھو, ملکوں کے جغرافیہ بھی تقسیم ہو جاتے ہیں. تاریخ گواہ ہے. آج سے 60 سال پہلے جو پاکستان تھا, آج وہ پاکستان نہیں ہے, وہ ٹوٹ چکا ہے. آدھا, بڑا حصہ گوا دیا. آنے والے 50 سال میں کیا یہ پاکستان برقرار رہے گا جو آج ہے؟ دکھ کے ساتھ کہنا نہیں چاہتا ہوں, مشکل ہے, بہت مشکل ہے. میں پھر بھی وہ الفاظ نہیں استعمال کروں گا, نہیں, میرے باپ کی امانت ہے ملک. لیکن ہاں, میں یہ کہوں گا بہت مشکل ہے کہ یہ اس صورت میں برقرار رہے گا. کیوں؟ ہم جو ظلم کرتے تھے مشرقی پاکستان میں, وہ رنگ لے آئے نا, اور کہتے تھے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بھوکا بنگالی ایسے ماریں گے, ایسے ماریں گے, اور یہ کر دیں گے. دیکھو, دنیا یہ زمین گھومتی ہے, تقدیر بھی انسان کی گھومتی ہے, قوموں کی, اور ایک وقت آ گیا وہ چھوڑ گئے, چلے گئے. آج ہم سے بہتر صورتحال میں ہیں وہ. اب نیکسٹ نمبر جو نظر آ رہا ہے وہ بلوچستان کا ہے, پھر آزاد کشمیر ہے, پھر KP ہے. مثلاً آپ یہ دیکھیے, کچھ احساس ہی نہیں ہو رہا. آپ بلوچستان میں دن رات ظلم کر رہے ہیں, اور ان کے منرلز نکال کے لے جا رہے ہیں, ان سے پوچھ تک نہیں رہے. ابھی یہ 2 دن پہلے کی بات ہے کہ وہ پتہ نہیں 11 تھے, 9 تھے, کتنے ٹرک منرلز کے بھر کے قیمتی پتھروں کے جا رہے تھے, تو BLA کے لوگوں نے پتہ نہیں 4-5 گاڑیاں ان کی جلا دی, ان کو مار دیا. یار, جس کے گھر کی پروڈکٹ ہے, آپ دن دہاڑے اس کا مال لے جائیں گے, اور وہ جو کچھ کہے گا تو اسے ماریں گے آپ. ڈاکٹر ماہنور بلوچ کو کیوں بند کیا آپ نے بھائی؟ فیر عدالت کا ٹرائل کیوں نہیں دیتے اس کو؟ ان کے لوگوں کو پہاڑوں میں سے لے جا کے دھکا کیوں دے دیتے ہو؟ کب تک یہ کہو گے کہ ایک SHO لائیں گے اور وہ سارے مسائل یہاں کے نپٹا دے گا؟ ایک SHO پنجاب سے آئے گا اور بلوچستان میں BLA کے سارے لوگوں کو مار دے گا. اور عاصم منیر ایک دن فرما رہے تھے 1500 لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ سے یہ چھین لیں گے. ارے میاں, جذبات میں بات کرنا آسان ہے, حقیقت کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھ لو تمہارے خلاف کیا, تمہارے خلاف یا ان کے حق میں بہت کچھ ہو رہا ہے, اور یہ ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہو رہا ہے, ہمارے اپنے ظلم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اچھا, میں نے چند ہفتے پہلے بھی, مہینہ بھر ہوا ہوگا, آپ کو اسی موضوع پہ بات کی تھی, اور آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھے تھے,
اور بتایا تھا کہ یہاں پہ کون کون سے تھنک ٹینک ہیں جو اس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، تنظیمیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ بس ظلم کرتے رہیں گے، ان کا مال لوٹتے رہیں گے اور وہ ایسے لوٹتے رہیں گے؟ نہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ کسی کو نظر نہیں آ رہا، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہاں پہ بہت سارے تھنک ٹینکس جو ہیں وہ اس سلسلے میں اپنا کام کر رہے ہیں. ایک کیا نام ہے اس کا، دی بلوچستان انسٹیٹیوٹ، واشنگٹن ڈی سی میں ہے. بڑا تھارو ان کے پاس ایک ایک چیز کا پکچر، پروف اور تھاٹس، ہر چیز ان کے پیپر میں ہوتی ہے. پھر یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس، وہ ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں. یہ زیادہ تر جو تھنک ٹینک ہیں یہ ہیومن رائٹس کی اس پہ بات کرتے ہیں، جیسے فریڈم ہاؤس ہے اور ایک اور تھا اچھا ہڈسن انسٹیٹیوٹ بھی، وہ دراصل اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل لینس سے زیادہ دیکھتا ہے، وہ بھی اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا نہ صرف یہ کہ تھنک ٹینک اس پہ بات چیت کر رہے ہیں، پیپر لکھ رہے ہیں، غور و خوض ہو رہا ہے. ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن ایمنسٹی انٹرنیشنل، آپ جائیے کبھی ان سب کے پیپرز پڑھا کیجئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کہاں تک پہنچ چکی ہے. اور ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی. ان کے نزدیک ایک ہی کام ہے، عمران خان کو دبا کے رکھنا ہے اور اقتدار نہ چلا جائے، بس ملک ادھر سے بہہ جائے، نکل جائے وہ ٹھیک ہے، بس اقتدار نہ جائے. چاہے وہ اقتدار جو ہے وہ صرف پنجاب تک محدود رہ جائے، پنجاب اور سندھ کو ملا کے اقتدار رہ جائے، بس وہ کافی ہے. بڑے افسوس کی باتیں ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اور کیسے سمجھایا جائے. اور ابھی تک کوئی پریکٹیکل بات سمجھ میں نہیں آتی. ہر مسئلے کا حل جو ہے ٹھوک دو. وہ نا the man with the hammer think every problem is a nail، ٹھنگ مارو کر کے اس کے سر پہ نیل کے اس کو ٹھوک دو. یار آپ ہندوستان کو دیکھیے، ان کے یہاں بھی علیحدگی کی تنظیمیں ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن کس ذہانت سے وہ اس کو ڈیل کرتے ہیں. دیکھیے کشمیر میں کیسی انویسٹمنٹ کروائی انہوں نے، جبکہ آپ کو یاد ہے کہ کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں ایک کشمیری رہنما نے کہا تھا ہندوستان کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ سڑکیں بنا دیں گے، تمہاری ترقی کرائیں گے. تو انہوں نے کہا تھا تم اگر سونے کی بھی سڑک بنا دو تو بھی ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج ان کے وہ جذبات نہیں ہیں، کیوں؟ ہم نے ان کے بچے مروائے، 50 سال سے ان کے بچے مرواتے رہے اور اب آنکھیں پھیر لی. باجوہ نے کہہ دیا ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. مقبوضہ کشمیر ان کا ہوا. اب آزاد کشمیر میں ہم کیا کر رہے ہیں، وہ کس طرف جا رہے ہیں. انہوں نے بھی اپنی آزادی کی باتیں شروع کر دی ہیں. دیکھو انہی کو زیادہ سمجھو کہ جب یہ نعرے لگیں اور ایک امان اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے اب ہمارا پاسپورٹ ہوگا. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیوں کسی کا حق اتنا مارتے ہو کہ وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے؟ بلوچستان میں کیا کر رہے ہو؟ سونا ان کا، گیس ان کی، منرلز ان کے، قبضہ ہمارا، مال ہم کھائیں اور ان کو پھر لے جا کے بند کر دیں. ان کی عورتیں آئیں احتجاج کرنے اسلام آباد میں، سرد کالی گہری رات تھی، اس پہ ٹھنڈا پانی پھینکا گیا. یار کچھ خدا کا خوف کرو. مطلب دنیا میں نے دیکھا ہے، شروع سے انسانی تاریخ پڑھیں کہ ہمیشہ کچھ ہر معاشرے کی جو ایک ایلیٹ کلاس ہوتی ہے نا، وہ اکثر قابل اقتدار میں رہتی ہے. لیکن یہاں جس کو آپ ایلیٹ کلاس کہتے ہیں، جو حکمران ہیں، اتنے ڈم کبھی نہیں دیکھے میں نے، تاریخ میں نہیں پڑھا صاحب کہ اتنے ڈم. ہر طرف آگ لگی ہے، اس کو ایک ہی چیز کی ہے کہ میری تعریف کر دی ٹرمپ نے. اب تو میری نسلیں کہیں گی کہ دادا صاحب کی تعریف کی تھی امریکی صدر نے. بس وہ جوتا پالش کرنے والا وزیر اعظم ہاتھ ملا لے تو ایک ہفتے تک ہاتھ نہ دھوئی، یہ ہاتھ تو میں نے ٹرمپ سے ملایا تھا. اس سوچ کے لوگ یہ حکمران ہیں، یہ ڈم طبقہ. ذہین لوگ تو قبول ہی نہیں ہوتے. جس نے ذہانت کی بات کی، سمجھانے کی بات کی، فوراً کہا غدار، غدار ہے یہ. کل ایک صاحب مجھ سے بحث کر رہے تھے، آپ کیا بات کرتے ہیں فائز صاحب، 27ویں شب کو پاکستان بنا تھا، اللہ اس کا مالک ہے، اب نہیں ٹوٹے گا. میں نے کہا دیکھو بیکار کی باتیں مت کیا کرو، ایموشنل باتیں مت کرو.
اسلام جو ہے نا وہ سچائی پہ زور دیتا ہے، پریکٹیکل ہونے پہ زور دیتا ہے کہ بالکل صحیح اور صحیح انصاف کے ساتھ بات کرو. یہ اسلام میں بہت ہے. یہ ایموشنل باتیں مت کرو کہ 27ویں شب میں بنا تھا تو نہیں ٹوٹے گا. آدھا تو ٹوٹ گیا تو اس وقت روک لیتے. اپنے ظلم کو روکو یار، اپنے غلط فیصلوں کو روکو میرے بھائی. ان سے کہو بھائی بلوچستان کے وسائل پہ پہلا حق بلوچستان کا، دوسرا حق بلوچستان کا، تیسرا حق بلوچستان کا، چوتھا حق پورے پاکستان کا. ڈیل بنے گی، ہم ساتھ رہیں گے. اور تم کہو ہم تمہیں لا کے ماریں گے اور تمہارا سامان بھی لے جائیں گے تو وہ تمہارے ساتھ رہیں گے. ایسے بدعقل حکمران. رنگیلا شاہ کے قصے تھے، اس کے بعد یہ ہیں پاکستانی جرنیل. پھر الزام کسی سیاستدان پہ لگا دیں گے، جیسے بھٹو پہ لگا دیا تھا. انہوں نے وہ نعرہ ادھر تم وہ ادھر ہم ادھر تم، وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہاں ہم جیتے ہیں ادھر تم جیتے ہو، لیٹس گو ٹوگیدر. اس کو وہ انہوں نے ایک وہ تھے چالاک انسان، انہوں نے اپنے خبر کی اشاعت بڑھانے کے لیے اس کو ایسا جملہ بنایا اور انہوں نے اس کو آگے بڑھا دیا کہ وہ اس نے ملک توڑا ہے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے. دعا کیجیے اور جہاں تک سمجھا سکتے ہیں سمجھائیے. ہم تو گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلیں، گھر تو آخر اپنا ہے. اتنی تلخ باتیں کرنے کے بعد میں اپنے دشمنوں میں اضافہ کرتا ہوں، وہ میں سہ لوں گا، مجھے پتہ ہے میرے پاس ہے ایسا کہ سسٹم میں کر لوں گا. لیکن آپ سے گزارش ہے اگر آپ حق اور سچ کی جانب کھڑے تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجئے، رائے عامہ ہموار کیجئے. سوتے ہوئے لوگوں کو جگائیے. ویک اپ، اٹھو، بہت زیادتی کر لی ہے تم نے، اب ٹھیک ہو جاؤ. شیئر ضرور کیجیے گا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.